25 اپریل 1945 کے بعد ہٹلر کی زندگی کا واحد مقصد اپنی موت کی تیاری کرنا تھا۔ 25 اپریل کو انہوں نے اپنے باڈی گارڈز ہینز لینز کو فون کیا اور کہا، میں نے خود کو گولی مار لی ہے، تم میری لاش کو چانسلر کے باغ میں لے جاؤ اور اسے آگ لگا دو، میری موت کے بعد کوئی مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی مجھے کوئی پہچان پائے۔ باڈی گارڈ کو انہوں نے مزید تاکید کی کہ اس کے بعد تم میرے کمرے میں واپس جاؤ اور میری وردی، میرے کاغذات، ہر وہ چیز جو میں نے استعمال کی ہے اسے اکٹھا کرو اور اسے سب کو آگ لگا دو۔ صرف انٹن گراف کی، فریڈرک دی گریٹ کی ایل پینٹنگ کو ہاتھ مت لگانا، یہ میرا ڈرائیور میری موت کے بعد برلن سے بحفاظت باہر لے جائے گا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہٹلر 50 فٹ زیر زمین بنائے گئے ایک بنکر میں رہتے تھے۔ وہ چانسلر کے باغ صرف اس وقت جاتے جب انہیں پیارے کتے بلوڈی کو ڈرانا ہوتا تھا۔ آخری ایام میں ہٹلر صبح 5-6 بجے سونے جاتے اور دوپہر کو اٹھتے تھے۔ ہٹلر کی ذاتی معاون ٹروڈی جنگا آخری لمحہ تک ہٹلر کے ساتھ اس بنکر میں تھی۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ آخری 10 دن ہمارے لیے ایک ڈراؤنا خواب کی طرح تھے۔ ہم ایک ہی بنکر میں چھپے ہوئے تھے اور روسی فوج ہمارے قریب آ رہی تھی، ہم بآسانی ان کی فائرنگ، بمبوں اور بندوقوں کی آواز سن سکتے تھے۔ ہٹلر بنکر میں اس آس میں بیٹھے تھے کہ خدا ان کی جان بچائے گا، لیکن ایک چیز انہوں نے پہلے ہی واضح کر دی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر وہ جنگ نہیں جیتے تو وہ برلن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اپنے ہاتھوں سے خود کو گولی ماریں گے۔ لہٰذا ہم معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب 22 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ہم سب سے کہا کہ تم لوگ چاہو تو برلن چھوڑ کر جا سکتے ہو، ان کی گرل فرینڈ ایون براؤن نے سب سے پہلے کہا کہ تم جانتے ہو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والی، میں یہیں رہوں گی، اور میرے منہ سے بھی ایسے الفاظ ہی نکلے تھے۔ ہٹلر بدل گیا تھا۔ اس وقت ہٹلر کے وزیر دفاع ہربرٹ اسپیئر بنکر کے پاس ان سے ملنے اور الوداع کہنے آئے تھے۔ بعد میں اسپیئر نے اپنی یادوں کو مجتمع کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ہٹلر کی شخصیت میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ ان کے آخری دنوں میں ہٹلر کی حالت کچھ ایسی تھی کہ اسے صرف بوسہ دیا جا سکتا تھا، ان کا سارا جسم کپکپتا اور ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ ہٹلر کے بارے میں کتاب دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ایڈولف ہٹلر کے مصنف رابرٹ پائن نے اس وقت ہٹلر کی حالت کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہٹلر کا پورا چہرہ سوج گیا تھا، اس پر بے شمار جھریاں نمودار ہو گئی تھی، ان کی آنکھیں میں زندگی کا چمک مانند پڑ چکی تھی، گویا وہ ایک بوڑھے گدھ کی طرح مانند بیٹھے تھے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں سب سے یادگار بات یہ تھی کہ وہ ایک شرابی کی طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ ایک ہی ماہ میں 10 برس بوڑھا ہو گیا تھا۔ بنکر میں قیام کے آخری دن ہٹلر نے ایون براؤن سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ڈیولپمنٹس کتاب مصنف رابرٹ پین لکھتے ہیں کہ سوال یہ تھا کہ اس شادی کا انتظام کون کرے گا۔ ہٹلر کو یاد آیا کہ گوبلز ویلٹر شادی کی تھی، اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے کہاں ڈھونڈا جائے۔ کسی سپاہی بڑی مشکل سے ان کے آخری خطبے کے ساتھ انہیں ہٹلر بنکر پر لایا تھا، لیکن وہ ان کی شادی کا سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ لانا بھول گئے تھے۔ وہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے واپس اپنے گھر چلے گئے۔ روسی فوجیوں کی طرف سے شدید گولہ باری جاری تھی، سڑکوں پر ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ شادی کی تقریب شروع ہونے والی ہی تھی کہ گوبلز بطور ہٹلر کے گواہ دستخط کیے، جبکہ بورمین ایون براؤن کا گواہ بن گیا تھا۔ ان کی شادی کے سرٹیفکیٹس پر 29 اپریل کی تاریخ درج تھی، لیکن یہ تاریخ غلط تھی کیونکہ رات کے 12:25 کا وقت تھا، لہٰذا اسے 30 اپریل ہونا چاہیے تھا۔ شادی کی دعوت میں ہٹلر کے 2 ذاتی معاونین اور ان کے سبزی خور باورچی بورمین گوبلز، میگیڈا گوبلز، کرپسن جنرل پرگوٹ نے شرکت کی۔ ایوا ہٹلر کی صحت کے لیے سب نے جام اٹھا کر نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ ایوا نے اس دن بہت شراب پی تھی، لیکن ہٹلر نے صرف ایک گھونٹ لیا اور پرانی یادوں کو تازہ کرنے لگا۔ اس نے گوبلز کی شادی کی بھی یاد تازہ کی، لیکن پھر اچانک ان کا مزاج بدل گیا۔ انہوں نے کہا سب ختم ہو گیا ہے، سب نے مجھے دھمکایا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری دن ہٹلر کچھ گھنٹوں کے لیے سوتے رہے اور تازہ دم ہو کر اٹھے۔ یہ دیکھا گیا کہ سزائے موت کی قیدی اپنی موت سے ایک رات قبل عام طور پر سکون کی نیند سوتے ہیں۔ شیو بنانے کے بعد ہٹلر نے اپنی فوجی جرنیلوں سے ملاقات کی اور کہا کہ انجام قریب ہے، سوویت فوج کو کسی بھی وقت ان کے بنکروں میں گھس دا دیتی ہے۔ رابرٹ پین کا کہنا تھا کہ ہٹلر نے پروفیسر حسین کو بلایا، ان سے پوچھا کہ کیا سائیڈ کیپسول قابل اعتماد ہیں۔ ہٹلر نے ان گولیوں کا تجربہ کرنے کے لیے اسے اپنے پیارے کتے کو کھلانے کا بھی کہا۔ اس تجربے کے بعد حسین نے ہٹلر کو اطلاع دی کہ تجربہ کامیاب رہا، بلونڈی کی سیکنڈ میں موت ہو گئی تھی۔ خود ہٹلر نے اپنے پیارے کتے کی موت کا منظر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ کتے کی موت کے بعد انہوں نے بلونڈی اور اس کے 6 پلوں کو ایک ڈبے میں ڈال دیا۔ اس ڈبے کو چانسلر گارڈن لایا گیا، اس پلے آپ اپنے ماں کے سینے لگے ہوئے تھے۔